ایک بندہ دنیا سے چلا جائے، دنیا سے پردہ فرما جائے، اس کے بعد بھی اس کے خلاف تبصرے کرنا، اس کی موت کو مذاق بنانا اور اس کے خلاف طرح طرح کے الزامات اور بہتان باندھنا، یہ میں کہتا ہوں کہ کسی انسان کا کام نہیں ہوتا، کسی اچھے انسان کا کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ آپ اس پوسٹ کو دیکھیں، اس پوسٹ کے اندر فیس بک کی مولی، فیس بک کی بندے حضرت جی کے خلاف طرح طرح کے الزامات گھڑ رہے ہیں۔ حضرت جی کے ہاتھ میں ایک جمعیت کا جھنڈا ہے، تو جمعیت اکابرین کی نشانی ہے، تو حضرت جی ہمارے لیے گویا کہ اسلاف تھے، ہمارے اکابرین میں سے ہیں، جید گویا کہ امام ہیں۔ تو اس کے اوپر دیکھیں، آپ ان غلط قسم کے کمنٹس دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں، کس طرح حضرت جی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا آپ قبر کے اندر بھی اس کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ یار دشمنی کی بھی حد ہوتی ہے، نفرت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ پروپیگنڈا کرنا، عوام کو گمراہ کرنا اور ان کے ذہنوں کو خراب کرنا، انتشار پھیلانا، یہ ان باطل ٹولے کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے آج تک کسی کے پیر کو خراب کہا ہے، کسی کے خلاف الزام لگایا ہے؟ کوئی ایک بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بالخصوص اس غم کے حالات میں، اس کرب کے موقع میں، ہر بندہ، ہر عالم دین جس کے دل میں ایک عالم کی محبت ہے، جو پیروں کو صحیح معنی جانتا اور مانتا ہے، ان کی عظمت کرتا ہے، جو علماء حق پیر ہوتے ہیں، تو وہ کرب کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ ادھر سے فیس بک کی مولی ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف پوسٹیں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ کسی ولی کے خلاف دشمنی کے اوپر اتر آتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اعلان جنگ فرما رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو جو بندہ بھی گویا کہ کسی عالم دین کو، محقق عالم دین، جو کسی مذہب کا بزرگ و نمایاں شخصیت مانی جاتی ہے، اسی کے خلاف اگر پروپیگنڈا کرے، اسی کو طرح طرح کی بکواسات کرے، تو گویا کہ اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب ایک بندے کی ساری زندگی اتحاد و اتفاق میں گزری، کسی کے خلاف اس نے بات نہیں کی، اور تقوی طہارت کی باتیں کرتا رہا، لوگوں کے دلوں کے زنگ کو اتارتا رہا، اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا رہا، اور فرش سے لے کر عرش تک پہنچاتا رہا۔ اب اسی کے خلاف طرح طرح کی باتیں، بکواسات میں دیکھ رہا ہوں فیس بک کے اوپر۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ میں پیر و مرشد شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین خلفاء کو یہ وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی باتوں سے آ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، ان کے غلط قسم کے پروپیگنڈے سے آ کر، تنگ آ کر آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت جی کو جیسے عزتوں سے نوازا تھا، انشاءاللہ قبر آخرت میں بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ میں نے تو سنا ہے کہ ایک قاری ہدایت اللہ صاحب ہیں کہ وہ قبر کے اوپر گئے تو خوشبو سونگھی، قبر سے خوشبو آئی، تو جس کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہو، اب اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے خلاف اس کے اوپر بھی مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ حضرت جی کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، قبر سے خوشبو مہک اٹھی۔ بھائی جس کی زندگی اس طرح کی گزری ہو، جس کی زندگی تقوی طہارت اور اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزری ہو، تو اللہ رب العزت اس کو نوازتے تو ہیں نا، اس کو دیتے تو ہیں۔ جتنا بندہ محنت کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت اس کو پھل ضرور دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حضرت جی کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، جنت میں غریق فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی سرخروب فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت جی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو ان کا صحیح معنی جانشین بنائے، اور ان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً ان کے خاندان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑی ان کے لیے گویا کہ مشکل گھڑی یہ ہوتی ہے جب اتنا بڑا سایہ ان سے گویا کہ جا چکا ہو، سایہ بڑا دور ہو جائے تو یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العزت ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ حضرت جی کے جو چاہنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، ان کو اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر، ان کی ہدایات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔